الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڈوانس اسلامک کورس کے فقہ کے کلاس میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں۔ یہ فقہ کا چوتھا کلاس ہے۔ پچھلے کلاس میں ہم نے نجاست گندگی کی تفصیل جانی تھی، پھر استنجا کے بارے میں جانا تھا، اور پھر اس کے بعد ٹوائلٹ کے آداب، قضاء حاجت کے ششٹاچار جانا تھا۔ اس حوالے سے جو ویڈیو ریکارڈ کیا تھا وہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہو چکا ہے، ضرور دیکھیں۔ آج ہم انشاءاللہ سنن فطرت کے بارے میں سب سے پہلے جانیں گے، اس کے بعد وضو سے متعلقہ جو بھی احکام اور مسائل ہو سکتے ہیں ان کو جانیں گے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں سنن فطرت کی طرف۔ سنن فطرت کسے کہتے ہیں؟ سنن فطرت سے مراد وہ فطری طریقے ہیں، وہ سوبھاوک طریقے ہیں جن پر انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ اسلام چونکہ فطری دین ہے، اس لیے اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی فطرت پر بیس کرتی ہیں۔ سنن فطرت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ طریقے ہیں جو ہر نبی کے زمانے میں جاری اور ساری تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان شروع سے لے کر کے اب تک اسی دین فطرت پر پیدا ہوا، تو دین فطرت کی جو تعلیمات ہوں گی وہ بھی انسان کے سوبھاؤ سے لگتی ہوئی ہوں گی۔ اس بارے میں جو حدیث ہے، سب سے پہلے اس حدیث کو جانتے ہیں۔ سنن فطرت سے متعلق حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الفطرۃ خمس، فطری چیزیں 5 ہیں۔ الختان، ختنہ کرانا، والاستحداد اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا، وقص الشارب اور مونچھ کاٹنا، وتقلیم الاظفار اور ناخن کاٹنا، ونتف الابط اور بغل کے بال صاف کرنا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، 10 باتیں پیدائشی سنت ہیں، فطرت میں سے ہیں۔ پہلے نمبر پر مونچھیں تراشنا، دوسرے نمبر پر داڑھی چھوڑ دینا، تیسرے نمبر پر مسواک کرنا، چوتھے نمبر پر ناک میں پانی ڈالنا، 5ویں نمبر پر ناخن کاٹنا، 6ٹھے نمبر پر انگلی کے پوروں کو دھونا، 7ویں نمبر پر بغل کے بال اکھیرنا، 8ویں نمبر پر ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا، 9ویں نمبر پر استنجا کرنا پانی سے، اور 10ویں نمبر پر کلی کرنا۔ تو یہ 10 سنن فطرت ہوئے۔ آئیے ایک ایک کر کے ان سنن فطرت کو جانتے ہیں جو فطری کام ہیں، اور یہاں پر ان چیزوں کو جب ہم جانیں گے تو اس سے اسلام کی بیوٹی، اسلام کی خوبصورتی بھی نکھر کر کے سامنے آتی ہے۔ سب سے پہلے مسواک کرنا۔ مسواک کی کیا اہمیت ہے؟ سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب۔ مسواک کرنے کی وجہ سے منہ صاف ہوتا ہے اور اللہ کی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ایک طرف مسواک کرنے کی وجہ سے ہمارے منہ کی صفائی ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ۔ اگر میری امت کے لیے سخت نہ گزرتا تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اور دوسری روایت میں ہے، وَمَعَ كُلِّ وُضُوءٍ، ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یہاں پر یہ بات نوٹ کیجئے کہ مسواک کی ضرورت پوری کر دیتا ہے آج کا برش اور ٹوتھ پیسٹ۔ اگر ہم برش کرتے ہیں ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ تو مسواک کی ضرورت اس سے پوری بہرحال ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم جھانک کر دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے۔
نیند سے اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، منہ کا مدہ بدلنے کے بعد بھی مسواک کرتے تھے، اور نماز شروع کرنے سے پہلے پہلے بھی مسواک کرتے تھے۔ ایک سوال ہے کہ کیا مسواک لوگوں کے سامنے کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسواک یہ پاکیزگی کے قبیل سے ہے، گندگی کو دور کرنے کے قبیل سے نہیں ہے۔ تو اس ناحیہ سے دوسروں کے سامنے بھی مسواک کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے سے پہلے مسواک کرتے تھے، جیب میں مسواک ہوتا تھا، مسواک کر لیتے تھے، پھر نماز شروع کرتے تھے، اور یہ سنت ہے جو آج چھوٹی ہوئی ہے۔ مسواک دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے اور منہ کے دائیں جانب سے شروع کرنا چاہیے۔ دائیں ہاتھ سے کریں اور دائیں جانب سے شروع کریں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمم فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف سے شروع کرنا پسند ہوتا تھا، کنگھی کرنے میں، جوتا پہننے میں، پاکی صفائی میں، اور ہر پاک اور اچھے کام میں۔ دوسرے نمبر پر جو فطرت میں سے ہے وہ ہے کلی کرنا۔ کلی کرنا بھی یہ فطری کاموں میں سے ہے، اور اس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو کلی کریں، اور یہ سنن فطرت میں سے ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ منہ کی صفائی ہوتی رہے۔ تیسرے نمبر پر ناک میں پانی ڈالنا۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے وقت ناک میں پانی ڈالیں، یہ بھی سنن فطرت میں سے ہے، اور عام حالات میں بھی صفائی کے لیے ناک میں پانی ڈال کر کے اسے صاف کریں، تاکہ ناک کے اندر جو جمی ہوئی گندگی ہوتی ہے وہ نکل جائے۔ تو گویا کہ ناک کو صاف رکھنا یہ بھی سنن فطرت میں سے ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا پیارا دین جو ہر اچھے کام پر ابھارتا ہے۔ چوتھے نمبر پر انگلیوں کے پوروں کو دھونا۔ انگلیاں جو پور رکھتی ہیں نا، ان پوروں کو دھونا بھی دراصل سنن فطرت میں سے ہے۔ ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کے جوڑوں کو اور سلوٹوں کو اچھی طرح سے دھونا سنن فطرت میں شامل ہے۔ کیوں دھونا؟ اس لیے کہ ان جگہوں پر میل کچیل جمع ہو جاتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزیں جو فطری کاموں میں سے بیان فرمائیں، ان میں سے ایک بیان فرمایا وغسل البراجم، اور انگلیوں کے پوروں کو دھونا۔ پانچویں چیز جو سنن فطرت میں سے ہے وہ ہے ناخن کاٹنا۔ لمبے لمبے ناخن رکھنا یہ مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے، اور جو لوگ رکھتے ہیں وہ غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ چھٹے نمبر پر مونچھیں کاٹنا اور داڑھی بڑھانا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خالف المشرکین وفر اللحى واحف الشوارب، کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں تراشو۔ اور سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من لم یأخذ من شاربہ فلیس منا، کہ جو اپنی مونچھیں نہیں کاٹتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مونچھیں کاٹنے سے مراد پورے طور پر جڑ سے اکھاڑ دینا نہیں ہے، یا بالکل ختم کر دینا نہیں ہے، یعنی حلق کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ بہت کم کرنا اور بہت زیادہ کاٹنا مقصود ہے۔ اسی طریقے سے داڑھی بڑھانا بھی سنن فطرت میں سے ہے۔ مردوں کے لیے داڑھی رکھنا یہ نبیوں کی سنت ہے، اور مردانہ فطرت کی مانگ بھی ہے، اور یہ مرد کے وقار اور اس کی ظاہری شکل کو مکمل کرتی ہے داڑھی، اس لیے داڑھی رکھنی چاہیے۔ بلکہ اگر ہم چاروں ائمہ کے اقوال دیکھیں تو چاروں ائمہ کی نظر میں داڑھی رکھنا واجب ہے،
اور حلق کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ بغل کے بال صاف کرنا یہ بھی سنن فطرت میں سے ہے، فطری کاموں میں سے ہے۔ بغل کے بالوں کو کھیرنا یا صاف کرنا جو بھی ہو، اسے اپنانا چاہیے کیونکہ یہ سنن فطرت میں سے ہے۔ ان بالوں کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ بغل میں پسینہ زیادہ آتا ہے اور بدبو پیدا ہونے لگتی ہے، اسی لیے اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ بغل کے بالوں کی صفائی کریں تاکہ پاکی صفائی بنی رہے۔ 8ویں نمبر پر ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنا۔ ناف کے نیچے جو بال اگ آتے ہیں، ان بالوں کو صاف کرنا یہ فطری کاموں میں سے ہے تاکہ گندگی جمع نہ ہو، لہذا ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک اہم نقطہ جو سمجھنے کا ہے، اور آج کی ترقی یافتہ دنیا میں اس کو بہت عام سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ عام نہیں ہے۔ سالون میں جا کر کے کسی اجنبی عورت سے یا مرد کسی اجنبی مرد سے، یا عورت مرد کے بال کاٹے تو یہ تو اور فحاشی ہے، بے حیائی ہے۔ تو اگر کسی اجنبی عورت نے کسی اجنبی عورت کے بال کو صاف کیا، یا کسی اجنبی مرد نے کسی اجنبی مرد کے بال کو صاف کیا، تو یاد رکھیں یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے۔ ہاں، اس بات کی بہرحال گنجائش ہے کہ جس کے لیے شرمگاہ کو دیکھنا جائز ہے، اگر اس نے بال کی صفائی کی تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ 9ویں نمبر پر ختنہ کرنا۔ ختنہ کرنا یہ بچپن کا وقت ہوتا ہے، بچپن میں ختنہ کیا جاتا ہے، اور ختنہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صفائی اور بیماری سے بچاؤ، بیماری سے حفاظت۔ ختنہ کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ ختنہ کی وجہ سے مختلف قسم کے جو انفیکشنز پیدا ہو سکتے تھے پیشاب کے راستے میں، اس انفیکشن سے بچاؤ حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ختنہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ختنہ لنگ کینسر کے خطرے کو کم کرتا ہے اور اس سے بچاؤ کا اہم ذریعہ ہے۔ مدراس اور بنگلور اور کئی اسٹیٹ میں ایک سروے کیا گیا تھا، اس سروے میں یہ بات سامنے میں آئی کہ جتنے بھی لنگ کینسر کے مریض تھے ان میں سے کوئی مسلمان نہیں پایا گیا۔ تو نتیجہ یہ سامنے آیا کہ مسلمانوں کے ہاں ختنہ ہوتا ہے، اس لیے لنگ کینسر سے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ تیسرے نمبر پر ختنہ ان بیماریوں سے بچاتا ہے جو ملاپ کے ذریعہ ایک دوسرے سے عام طور پر پھیلتی ہیں، منتقل ہوتی ہیں، اور یہ بیماریاں ان مردوں میں زیادہ تیزی سے پھیلتی ہیں جن کا ختنہ نہ ہوا، تو گویا کہ یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے ختنہ کا ایک چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ختنہ شدہ مرد کی وجہ سے اس کی بیوی بھی بچے دانی کے کینسر سے محفوظ رہتی ہے۔ یہ سارے حقائق میڈیکل سائنس کے ہیں۔ اسلام چونکہ ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ دین ہے، اسی لیے اسلام ہر اچھے کام کا حکم دیتا ہے جس میں انسان کی اچھائی ہو، انسان کی بھلائی ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ختنہ کا حکم کیا ہے؟ تو ختنہ مردوں کے لیے واجب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں ختنہ کیا تھا، 80 سال کی عمر میں ختنہ کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صفائی کی آخری مدت کیا ہوگی؟ سنن فطرت جو ہم نے جانا ہے، تو صفائی کرنے کے حوالے سے آخری مدت کیا ہوگی؟ تو اس حوالے سے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں،
اقت لنا فی قص الشارب وتقلیم الاظفار ونتف الابط وحلق العانت اللہ تترک اکثر من 40، کہ ہمارے لیے یہ وقت طے کیا گیا کہ مونچھ کاٹنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال کاٹنا اور ناف کے نیچے کے بال کاٹنا، ان چیزوں کے حوالے سے 40 دن تک یہ چیزیں نہ چھوڑی جائیں۔ گویا کہ 40 دن آخری حد ہے مونچھ کاٹنے، بال کاٹنے، ناخن کاٹنے اور بغل کے بال کاٹنے اور ناف کے نیچے کے بال کاٹنے کے حوالے سے۔ البتہ اس میں کچھ ایسے کام بھی ہیں جو 40 دن تک نہیں چھوڑے جا سکتے، اسی لیے ان کو ترتیب سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ سنن فطرت میں کچھ ایسے کام ہیں جو روزانہ کرنے کے ہیں، ڈیلی کرنے کے ہیں۔ ان میں سے مسواک کرنا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا اور انگلیوں کے پوروں کو دھلنا، یہ ڈیلی کرنے کے ہیں۔ تو یہ وہ سنن فطرت ہیں جنہیں ہم ڈیلی کرتے ہیں اور جن سے صفائی مقصود ہے۔ اور سنن فطرت میں سے ایک چیز ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ کرنا ہوتا ہے اور وہ ختنہ ہے، اور ہفتہ میں اگر کرتے ہیں اس کے علاوہ چیزوں کو، جیسے ناخن کاٹنا ہے، مونچھ کاٹنا ہے، بغل کے بال کاٹنا ہے، ناف کے نیچے کے بال کاٹنا ہے، تو یہ بہتر ہے۔ لیکن 40 دن سے زیادہ ناخن، مونچھ، بغل کے بال اور ناف کے بال چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی 40 دن سے زیادہ تک اس کو چھوڑے رہا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ مکروہ ہے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی 40 دن تک ناخن نہیں کاٹتا ہے، مونچھ نہیں کاٹتا ہے، بغل کے بال نہیں صاف کرتا ہے، ناف کے نیچے کے بال صاف نہیں کرتا ہے، تو ایسا حرام کام وہ کرتا ہے۔ اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں وَظَاهِرُ الْأَدِلَّةِ يَقْتَضِي وُجُوبَهَا، یعنی دلائل کے ظاہر سے پتہ یہ چلتا ہے کہ 40 دن میں کاٹ لینا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ سنن فطرت ہیں اور ان کا مقصد صفائی ہوتا ہے، لہذا ان کو بہرحال اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے۔ تو اخیر میں ہم یہ سوال کریں گے کہ آخر سنن فطرت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو سنن فطرت کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعہ انسان صاف ستھرا رہے، دیکھنے میں اچھا لگے، گندگی اور بیماریوں سے پاک صاف رہے، سوستھ اور تندرست رہے اور ایک صاف ستھرے اور اچھے انسان کی طرح زندگی گزارے۔ گویا کہ سنن فطرت دراصل صفائی اور ستھرائی کے قبیل سے ہے، اور اسلام نے کہا الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ تو ہمیں پاکی صفائی پر بہرحال دھیان دینا چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں وضو کے مسائل کی طرف۔ وضو کے مسائل میں سے سب سے پہلا مسئلہ ہے وضو کیا ہے؟ وضو خوبصورتی اور پاکی کو کہتے ہیں، جبکہ شریعت کی اصطلاح میں پاکی حاصل کرنے کی نیت سے وشیش انگوں کو وشیش طریقے سے دھونا وضو کہلاتا ہے۔ خاص اعضاء کو خاص طریقے سے دھونا وضو کہلاتا ہے۔ وضو کا حکم کیا ہے؟ وضو نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے، اور فقہ کا قاعدہ ہے ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، جس چیز کے اوپر واجب کی ادائیگی ڈیپینڈ کرتی ہو وہ چیز بھی واجب ہوگی۔ نماز کی ادائیگی وضو پر ڈیپینڈ کرتی ہے تو وضو بھی واجب ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم، اللہ تعالیٰ تم کو
تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ تم کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ تو پاکی اور صفائی بہت بڑی نعمت ہے اور اسلام اس پر ہمیں ابھارتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضا، کہ تم میں سے ایک آدمی کا وضو اگر ٹوٹ جائے تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وضو ضروری ہے نماز کے لیے۔ وضو کب کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی کب وضو کرنا واجب ہوتا ہے؟ تو نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے، طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے، اور قرآن کو چھونے کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ وضو کب کرنا مستحب ہے؟ تو ہر نماز کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز پڑھ لیے تو عصر کے وقت بھی اگر وضو کر لیتے ہیں تو یہ مستحب ہے، لیکن اگر وضو باقی ہے اور اسی وضو سے نماز پڑھ لیں تو جائز ہے۔ تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ اسی طریقے سے ذکر اور دعا کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے، سونے سے پہلے وضو کر لینا مستحب ہے، غسل سے پہلے وضو کر لینا مستحب ہے، میت اٹھانے کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے، ہر وقت وضو سے رہنا مستحب ہے، ہر وقت وضو سے رہنا مستحب ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، کہ وضو کی پابندی مومن ہی کرتا ہے، تو ہر وقت باوضو رہیں، یہ بھی مستحب اور افضل کام ہے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں وضو کی فضیلت کیا ہے، وضو کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ہم ہر نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ وضو کا کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر وضو آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، گویا کہ وضو کر کے ہم اپنے ایمان کو مکمل کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وضو اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر وضو کی وجہ سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، کہ جو آدمی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح سے وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ تو کتنا فضل ہے اللہ رب العالمین کا کہ صرف وضو کرنے کی وجہ سے ہمارے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ وضو جنت میں داخلے کا سبب بھی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنہ، کہ جو بھی مسلمان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے پھر کھڑا ہو کر کے 2 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے کے ساتھ پوری طرح اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ گویا کہ 2 رکعت نفلی نماز پڑھیں وضو کر کے، اس سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کرم ہے ہمارے رب کا، یہ وضو کی بہت بڑی برکت ہے۔ بلکہ وضو کی وجہ سے ہمارے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیان فرمایا تھا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے کیونکہ رسیا تھے، پوچھا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطی الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط۔ دیکھو،
ناگواری کے باوجود یا نہ چاہنے کے باوجود مکمل وضو کرنا. دوسرے نمبر پر وہ کثرت الخطا الی المساجد، اور مسجدوں کی طرف چل کر کے جانا. وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نہ چاہنے کے باوجود بھی، جیسے ٹھنڈی کا وقت ہوتا ہے پھر بھی ہم وضو کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے اور ہمارے درجات کو بلند فرماتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کس چیز کی؟ وضو کی. چھٹے نمبر پر وضو جو ہے نا ایک مومن کی پہچان ہے، اسی لیے ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بیان فرمایا وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، کہ وضو کی محافظت، وضو پر ہمیشگی مومن ہی برتتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں. یہ ایمان کی پہچان بتائی گئی ہے. 7ویں نمبر پر وضو کر کے سوئیں، اور اسی حالت میں اگر ہماری موت ہو گئی تو گویا کہ ہماری موت فطرت پر ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے بیان فرمایا تھا کہ فَإِن مِتَّ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، کہ اگر وضو کر کے سوتے ہو اور اسی حالت میں تمہاری موت ہو جاتی ہے تو تم دین فطرت پر وفات پاؤ گے، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اسی طریقے سے وضو کی یہ بھی فضیلت ہے کہ کل قیامت کے دن وضو کرنے والوں کے اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے. وضو کرنے والوں کے جو وضو کے اعضاء ہیں وہ چمکتے ہوئے ہوں گے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضو، کہ میری امت کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وضو کی وجہ سے ان کے جو چہرے ہیں وہ چمکتے ہوں گے. وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے چمک رہے ہوں گے. اور 9ویں فضیلت وضو کی یہ ہے کہ وضو جنت کے زیورات سے آراستہ ہونے کا ایک سبب ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سمعت خلیلی یقول، میں نے اپنے دوست یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضو، کہ مومن کو جنت میں زیور وہاں تک پہنایا جائے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے. تو گویا کہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے وہاں تک جنت میں مومن کو زیور پہنایا جائے گا. خلاصہ یہ سمجھیں کہ وضو سے پاکی حاصل ہوتی ہے، وضو سے گناہ مٹتے ہیں، وضو قیامت کے دن وضو کے جو اعضاء ہیں وہ چمکتے ہوئے ہوں گے، اور وضو کی وجہ سے ہمیں جنت میں داخلہ بھی ملنے والا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اچھی طرح سے وضو کریں اور ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم نے جان لیا ہے کہ ایمان کی پہچان ہے کہ ایک آدمی ہمیشہ باوضو رہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وضو کب ضروری ہے اور کب سنت ہے. ابھی ہم ہلکی سی نظر ڈالے ہیں لیکن تفصیل سے اس کو ہم سمجھتے ہیں. اذان دینے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے. اذان دینے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. دوسرے نمبر پر ہر نماز کے لیے وضو کرنا سنت ہے. ہر نماز کے لیے وضو کرنا سنت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو فرماتے تھے. راوی نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک ہم بے وضو نہ ہوتے ہمارا ایک ہی وضو کافی ہوتا تھا، یعنی ہم ایک ہی وضو سے دوسری نمازیں بھی پڑھ لیا کرتے تھے. تو اس سے پتہ کیا چلا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے. لیکن اگر کوئی آدمی وضو سے ہے، عصر کی نماز ظہر کے وضو سے پڑھ لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
نماز جنازہ کے لیے بھی وضو کرنا شرط ہے، اگر کوئی آدمی وضو کے بغیر نماز جنازہ پڑھے تو نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے سجدے تلاوت کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ طواف کے لیے راجح قول کے مطابق وضو کرنا شرط ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے باوضو ہونا بہتر ہے، افضل ہے، ضروری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور ذکر میں سے قرآن کی تلاوت بھی ہے۔ تو تلاوت قرآن کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ افضل اور بہتر ہے۔ البتہ اگر قرآن کو چھونا چاہتے ہیں اور ہاتھ لگانا چاہتے ہیں تو چھونے کے لیے، ہاتھ لگانے کے لیے وضو ضروری ہے۔ چھونے کے لیے، ہاتھ لگانے کے لیے وضو ضروری ہے، اس پر چاروں ائمہ کا اتفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یعنی چھوٹی اور بڑی طہارت سے پاک ہوں قرآن کریم کو چھونے کے لیے۔ البتہ اگر کسی غیر مسلم کو قرآن دے رہے ہیں تو حکمت پائی جاتی ہے کہ وہ قرآن پڑھ کر کے اس سے مارگدرشن حاصل کرے، اس سے ہدایت حاصل کرے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ باوضو ہو کر کے اسے پڑھے۔ ہاں، ہم تاکید کریں گے کہ پاک صاف ہو کر کے قرآن کو چھوئے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ حکمت پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سیکھنے کے لیے سمجھدار جو نابالغ بچے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن یاد کرتے ہیں، ان کے لیے بھی باوضو ہونا ضروری نہیں ہے قرآن کو چھونے کے لیے۔ عام قاعدے سے یہ بھی الگ ہے، کیونکہ بچوں کو قرآن سکھانے کی سخت ضرورت ہوتی ہے، اور اگر انہیں ہر بار وضو کا پابند کیا جائے تو ان کے لیے پریشانی ہوگی، مشکل ہوگا۔ لیکن بہرحال ان کو عادت ڈالنے اور تربیت دینے کے لیے وضو کا حکم دینا چاہیے، لیکن حکم کے اعتبار سے ان کے لیے قرآن کو چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ سونے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، سونے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاۃ، کہ جب تم اپنے بستر پر آنے لگو تو اچھی طرح سے وضو کر لو جیسے تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو۔ 9ویں نمبر پر جنوبی جس پر غسل فرض ہو، اگر وہ کھانا چاہتا ہے، کوئی چیز پینا چاہتا ہے یا سونا چاہتا ہے، تو جنابت کی حالت میں مستحب ہے اس کے لیے کہ کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے، سونے سے پہلے وضو کر لے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنوبا فاراد ان یاکل او ینام فتوضأ وضوءہ للصلاۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں ہوتے تھے اور کھانا چاہتے یا سونے کا ارادہ کرتے تو نماز جیسا وضو کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی مستحب عمل ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ 10ویں نمبر پر جس نے شوہر بیوی کا تعلق بنایا اور پھر دوبارہ اسی رات میں تعلق بنانا چاہ رہا ہے تو اس بیچ میں وضو کر لینا مستحب ہے۔ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا، اس لیے دین کو سمجھنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا اتی احدکم اہلہ ثم اراد ان یعود فلیتوضأ، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس آئے پھر دوبارہ ایسا کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ بیچ میں وضو کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت بتائی، فَإِنَّهُ أَنشَطَ لِلْعَوْدِ، کہ اس سے اس کے اندر چستی پیدا ہوگی، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جسے برتنا چاہیے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں وضو کی شرطیں کیا کیا ہیں۔ وضو کی 9 شرطیں ہوتی ہیں جن کو ہم ایک ایک کر کے جانیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر وضو کی شرطوں میں سے ہے اسلام، گویا کہ غیر مسلم کے وضو کا اعتبار نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر
عقل، گویا کہ پاگل کے وضو کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر تمیز، اور تمیز کی عمر کو ایک بچہ 7 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھتے ہوں تو ان کی پٹائی کرو۔ تو گویا کہ تمیز کی عمر کو ایک بچہ کتنی سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے؟ 7 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر اسلام، دوسرے نمبر پر عقل، اور تیسرے نمبر پر تمیز۔ چوتھے نمبر پر نیت کا پایا جانا۔ نیت ہونی چاہیے وضو میں، لیکن نیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا زبان سے نیت کے الفاظ بولے جائیں گے؟ نہیں، زبان سے نیت کے الفاظ نہیں بولے جائیں گے۔ النیت امر قلبی، نیت دلی معاملہ ہے، اس لیے نیت دل کے اندر کی جائے گی۔ نیت کی جگہ دل ہے، بولنا مشروع نہیں ہے، بولنا ثابت نہیں ہے۔ میں وضو کرنے کی نیت کرتا ہوں، غلط ہے، بلکہ جس ارادے سے ہم نکلتے ہیں، جیسے ظہر کی نماز پڑھنی ہے اور ہم وضو کرنے جائیں، تو یہی دراصل نیت ہے۔ پانچویں نمبر پر وضو مکمل ہونے تک نیت باقی رکھنا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک آدمی نیت تو کیا وضو کرنے کی، لیکن بیچ ہی میں اس کی نیت بدل گئی اور بدن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ بدن ہاتھ پہ پانی بہا رہا ہے، تو چونکہ نیت بدل گئی اس لیے اس کا وضو نہیں ہوگا۔ تو اخیر وقت تک نیت برقرار رکھنا چاہیے۔ چھٹے نمبر پر وضو کے سبب کا ختم ہونا۔ جو چیزیں وضو کا سبب بنتی ہیں ان کا ختم ہونا، جیسے پیشاب، پاخانہ۔ اگر کوئی آدمی پیشاب کرتے ہوئے وضو شروع کر دیتا ہے، یا پیشاب کے قطرے ابھی گر رہے تھے، وضو شروع کر دیا، اس کے بعد بھی قطرے گرے، تو اس کے وضو کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ سبب وضو پورے طور پر ختم ہو جائے تب پھر استنجا کرنے کے بعد وضو شروع کریں۔ ساتویں نمبر پر پانی پاک ہو، جائز بھی ہو اور مباح ہو۔ پاک پانی سے وضو کرنا ضروری ہے، ناپاک پانی سے وضو نہیں ہوگا۔ البتہ اگر پانی جائز نہیں ہے، جیسے کسی سے چھین کر کے لایا ہے پانی، تو اس پانی سے وضو تو ہو جائے گا، لیکن چھیننے کا اس کو گناہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ وضو ہی نہیں ہوگا، وضو ہو جائے گا لیکن اس کو چھیننے کا گناہ ہوگا۔ اس حوالے سے تفصیل ہم جان چکے ہیں۔ آٹھویں نمبر پر ان چیزوں کو اتار دیا جائے جو پانی کو وضو کے انگوں تک پہنچنے سے روکتی ہو۔ جیسے بہت سارے ایسے نیل پالش ہوتے ہیں، انگلی پہ ڈالے جاتے ہیں، کہ اس کی وجہ سے ناخن کی تہ تک پانی نہیں پہنچتا، تو ایسے نیل پالش کو ہٹانا ضروری ہوگا۔ اور اگر ایسا نیل پالش کسی عورت نے لگا رکھا ہے کہ جس سے پانی انگلی کی تہ تک نہیں پہنچتا ہے، تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کسی نے مہندی لگا رکھا ہے تو مہندی کی وجہ سے پانی اندر تک پہنچتا ہے، اور مہندی بہرحال رکاوٹ نہیں بنتی اعضائے وضو تک پانی کے پہنچنے سے، تو مہندی لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ کوئی ایسی چیز چپکی ہوئی ہے اعضائے وضو پہ کہ اگر اس کو نہیں ہٹاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ لہذا ہر ایسی چیز کو ہٹانا ضروری ہوگا جو اعضائے وضو تک پانی پہنچنے سے روکے۔ آپ قاعدہ سن چکے ہیں، ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب۔ جس کام کے بغیر کوئی واجب پورا نہ ہو سکے وہ کام بھی واجب ہو جاتا ہے۔ یہ فقہ کا قاعدہ ہے۔ 9ویں نمبر پر ایسے آدمی کے لیے نماز کا وقت ہونا جس کی ناپاکی دائمی ہو۔ اس حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں کہ جیسے کسی کو گیس کا پرابلم ہے، ہمیشہ گیس نکلتا رہتا ہے، کسی کو پیشاب کے قطرے ہمیشہ گرتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے کچھ بہنوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے استحاضہ کا، کہ منتھلی پیریڈ کے علاوہ بھی لگاتار خون گرتا رہتا ہے،
تو ایسے تمام لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو تازہ وضو کریں، اس کے بعد فرض نماز پڑھیں، سنت نماز پڑھیں، اسی بیچ میں گیس نکل رہا ہے، پیشاب کے قطرے گر رہے ہیں یا خون گر رہا ہے، نماز پڑھ لیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن تازہ وضو کر لینا ہے۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ عصر کا وقت ہوگا تو ظہر کے وضو سے ہی عصر کی نماز پڑھنی ہے، بلکہ عصر کے وقت پھر تازہ وضو کرنا ہوگا۔ تو اسی کے لیے کہا گیا کہ ایسے آدمی کے لیے نماز کا وقت ہونا جس کی ناپاکی دائمی ہو۔ تو ناپاک تو ہے وہ آدمی، لیکن اللہ رب العالمین نے چھوٹ دے دی کہ نماز کے وقت تازہ وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ اگر کپڑا بدل سکتا ہے تو ٹھیک، اگر کپڑا نہیں بدل سکتا ہے تو اسی کپڑے میں اس کو دھل کر کے نماز پڑھ لے، اگر بیچ میں قطرے گر رہے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وضو کے فرائض، وضو کے فرائض کیا ہیں؟ یعنی وہ کون کون سی چیز ہیں کہ جن کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں۔ یہ 6 چیزیں ہیں جن کو ہم وضو کے فرائض کہتے ہیں۔ آئیے ان کو ایک ایک کر کے جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وضو کے فرائض سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں بیان کیے گئے ہیں، اس آیت کو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو اور سر کا مسح کرو اور اپنے پیر کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ تو اس میں 4 فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ پھر وضو کا طریقہ ترتیب سے بتایا گیا ہے، تو ترتیب بھی 5واں فرض ہو گیا، اور 6ٹھی چیز موالات ہے، یعنی لگاتار یہ عمل کیا جائے۔ آئیے اس کو ہم ترتیب سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے چہرہ دھونا۔ وضو کے فرائض میں سے پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، اور ابھی آپ نے آیت میں دیکھا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو لو۔ چہرہ دھونا، اس میں ناک میں پانی ڈالنا بھی شامل ہے۔ اگر کوئی آدمی چہرہ تو دھو لیتا ہے لیکن ناک میں پانی نہیں ڈالتا اور منہ میں پانی نہیں ڈالتا تو بہرحال اس کا وضو نہیں ہوگا۔ چہرہ کی جو حد ہے، چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور لمبائی میں سر کے بالوں کے اگنے کی عام جگہ سے لے کر کے ٹھوری کے آخری حصے تک، ٹھوری کے نچلے آخری حصے تک، یہ چہرے کی چوحدی ہے۔ وضو کے فرائض میں سے دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ اللہ نے فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں سمیت، دونوں ہاتھوں کو۔ تو یہ بھی وضو کے فرائض میں سے ہے، دایاں ہاتھ دھویا جائے پھر بایاں ہاتھ دھویا جائے، یہ وضو کے فرائض میں سے ہے کہ کوہنیوں کو دھویا جائے۔ اگر کوہنیاں نہیں دھوئی گئیں تو وضو نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر پورے سر کا مسح کرنا، یہ بھی وضو کے فرائض میں سے ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وضو کیا تھا، اس کو بتایا صحابی نے، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قِفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ۔ اگر غترہ ہے، ٹوپی ہے، تو اس کو ہٹانا ہوگا اور پھر مسح کرنا ہوگا۔ تو سر کا مسح یہ بھی کیا ہے، وضو کے فرائض میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسح کرنے کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ آپ نے اپنے سر کی پیشانی کے شروع حصے سے شروع کیا اور پھر اپنی گدی تک اپنے ہاتھ کو لے گئے، پھر لوٹا کر کے اسی جگہ پر لے کر کے آئے جہاں سے شروع کیا تھا۔ تو پورے سر کا مسح کرنا چاہیے۔ پورے سر کے مسح میں کانوں کا مسح بھی شامل ہے،
کیونکہ حدیث میں آتا ہے الادنان من الراس، الادنان من الراس، کہ دونوں کان سر کا حصہ ہیں، تو پورے سر کے مسح میں کانوں کا مسح بھی شامل ہے۔ گویا کہ اگر کوئی آدمی دونوں کان کا مسح نہیں کرتا ہے تو اس سے بھی اس کا وضو متاثر ہوگا۔ اب ایک سوال یہ ہے، کیا پگڑی اور عمامہ پر مسح کر سکتے ہیں؟ تو صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی امامتہ و خفیہ، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنے عمامہ پر اور اپنے دونوں مودے پر مسح کیا۔ تو گویا کہ اگر کسی آدمی نے پگڑی باندھ رکھا ہے، عمامہ پہن رکھا ہے اور پورے سر کو اس نے ڈھانک رکھا ہے تو اس پہ مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ٹوپی پر مسح کرنا جائز ہوگا؟ نہیں، ٹوپی پہ مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، غترہ پہ مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، لیکن عمامہ کو چونکہ آدمی باندھ رکھا ہوتا ہے اور اس کو نکالنا دقت ہوتا ہے، اسی لیے عمامہ پر مسح کر سکتے ہیں۔ ایک سوال اور ہے اسی ضمن میں کہ اگر عورت نے دوپٹہ باندھ رکھا ہے تو کیا دوپٹہ پر مسح کر سکتے ہیں؟ عورت نے اگر اپنے سر پہ دوپٹہ باندھ رکھا ہے اور ہٹانے میں دقت ہے، خاص طور پر ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پہ ہٹانا مشکل ہے، تو شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہما کی رائے یہ ہے کہ عورت بھی اس پر مسح کر سکتی ہے۔ البتہ اگر عورت کو اسے ہٹانے میں دقت نہیں ہے تو بہرحال بہتر ہے، افضل ہے کہ اس کو ہٹا کر کے اپنے پورے سر کا مسح کرے۔ تو یہ مسئلہ رہا مسح کے حوالے سے۔ چوتھا جو فرض ہے وہ ہے دونوں پیر کو ٹخنوں سمیت دھونا، ٹخنوں سمیت دونوں پیر کو دھونا۔ ٹخنوں کو دھونا ضروری ہے، اگر ٹخنا نہیں بھیگا تو وضو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ اپنے دونوں پیر کو دھو ٹخنوں کے ساتھ، تو ٹخنا دھونے میں آنا چاہیے۔ پانچواں فرض ہے ترتیب، ترتیب یہ بھی ضروری ہے، یعنی جس ترتیب سے وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے، چہرہ دھونا، پھر دونوں ہاتھ کو کہنیوں سمیت دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، پھر دونوں پیر کو دھونا، اس ترتیب سے ہمیں وضو کرنا ہوگا۔ اگر ترتیب بدل جاتی ہے، پہلے آدمی پیر دھو لے، پھر اس کے بعد چہرہ دھوئے، پھر کوہنیوں کو دھوئے دونوں ہاتھوں سمیت، تو وضو نہیں ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت وضو بیان کیا ہے تو اس حوالے سے علماء کہتے ہیں کہ عربوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ کسی ایک جیسی چیز کا ذکر کرتے ہیں تو انہیں ایک ساتھ لکھتے ہیں۔ اگر وضو میں ترتیب میں آگے پیچھے کرنا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ دھونے والے تینوں اعضاء کو، جیسے چہرہ ہے، ہاتھ ہے اور پیر ہے، ان تینوں کو ایک ساتھ ذکر کرتا اور مسح والی جو بات ہے اس کو اخیر میں بیان کرتا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر کیا کہا؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، بیچ میں ذکر کیا مسح کا، جو اصل میں بیچ کا کام ہے۔ تو عرب کا طریقہ یہ ہے کہ ایک جیسی چیز کو ذکر کرتے ہیں تو سب کو ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے چہرہ کا ذکر کیا جاتا، پھر ہاتھ کا ذکر کیا جاتا، پھر پیر کا ذکر کیا جاتا، کیونکہ یہ دھونے والے اعضاء ہیں، پھر مسح کا لاسٹ میں ذکر کیا جاتا۔ لیکن چونکہ ترتیب ضروری ہے اس لیے بیچ میں مسح کے حکم کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سے ترتیب کا پتہ چلتا ہے کہ وضو کرتے وقت ترتیب ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جو وجہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی ثابت نہیں کہ آپ نے اس ترتیب کے خلاف وضو کیا ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضو کا طریقہ سکھایا ہے، لہذا ہمیں اسی ترتیب سے وضو کرنا ہوگا۔ چھٹی جو شرط ہے اور یہ آخری شرط ہے، موالات، یعنی تسلسل ہو، نرنتر وضو کرے۔ موالات
پے در پے لگاتار وضو کے اعضاء کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، تو اس میں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ میں وا کے ذریعہ عطف کیا ہے۔ تو واو کے ذریعہ عطف ہونا یہ اس بات کی مانگ کرتا ہے کہ یہ سارے جو اعضاء ہیں ایک ساتھ انہیں برتے جانے چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ کہا ہو کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ان تمام اعضاء کو دھو لیا کرو۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ وضو کرتے وقت ترتیب کے ساتھ ساتھ لگاتار وضو کریں۔ لگاتار کا مطلب یا تسلسل کی مدت یہ ہے کہ ایک عضو کو دھونے کے بعد دوسرے عضو کو دھونے جائیں تو اتنا گیپ نہیں ہونا چاہیے کہ پہلا عضو سوکھ جائے، بشرطے کہ موسم اور آدمی عام معمول کے مطابق ہو۔ ایسا نہیں کہ بہت زیادہ گرمی ہے تو گرمی میں تو ایک عضو کو دھوتے ہیں اور دوسرا عضو سوکھ جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عام حالات کے اعتبار سے تسلسل کی مدت یہ ہوگی کہ ایک عضو کو دھونے کے بعد اتنا گیپ کریں کہ دوسرا عضو اگر سوکھ جاتا ہے تو گویا کہ یہ گیپ ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ایک آدمی کے پاؤں میں دیکھا کہ نیچے والے حصے میں 1 درہم کے برابر جگہ خشک رہ گئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کہا تھا کہ وہ جائے اور دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے۔ فَأَمَرَهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم أَن يُعِيدَ الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز اور وضو لوٹانے کا حکم دیا تھا۔ تو اگر موالات ضروری نہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ جاؤ اس جگہ کو دھو لو۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ موالات ضروری ہے، گیپ نہیں ہونا چاہیے زیادہ۔ تو یہ وضو کے 6 فرائض ہوئے۔ وضو کی سنتیں کیا ہیں، اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ وضو کی سنتوں میں سے پہلی سنت ہے مسواک کرنا، اور ابھی ہم نے مسواک کے بارے میں جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، کہ مسواک کرنے کی وجہ سے منہ صاف ہوتا ہے اور رب کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ البتہ وضو کے وقت مسواک کب کیا جائے گا، تو کلی کرتے وقت بعض علماء کہتے ہیں کہ مسواک کیا جائے گا۔ البتہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ بسم اللہ کہنے سے پہلے مسواک کر لیا جائے۔ برکہ اس حوالے سے 2 اقوال ہمارے سامنے آئے۔ دوسرے نمبر پر بسم اللہ کرنا بھی وضو کی سنتوں میں سے ہے۔ تیسرے نمبر پر شروع میں 3 مرتبہ ہتھیلیوں کو دھونا بھی یہ وضو کی سنتوں میں سے ہے۔ چوتھے نمبر پر سر اور کانوں کے مسح کے علاوہ تمام اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا بھی وضو کی سنتوں میں سے ہے۔ گویا کہ سر اور کانوں کا مسح ایک ہی مرتبہ ہوگا، اس کے علاوہ جو اعضاء ہیں ان کو 3 مرتبہ دھونا بھی وضو کی سنتوں میں سے ہے۔ دائیں طرف سے شروع کرنا یہ وضو کی سنتوں میں سے ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ہے، اور ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے اعضاء کو ہاتھ سے ملنا، ایسا نہیں کہ پانی ایسے ہی بہا دیں، بلکہ ہاتھ سے اعضاء پر ملنا یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ہے۔ اور پانی کے استعمال میں میانہ روی اختیار کرنا چاہیے، زیادہ پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ہے۔ اور وضو کے بعد کی دعا پڑھنا بھی وضو کی سنتوں میں سے ہے، اور وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ہے۔ تو یہ وضو کی سنتیں رہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب چونکہ 1 گھنٹے کا وقت ہو چکا ہے تو انشاءاللہ ابھی ہم اسی پہ درس ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ سب کو۔ بارک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔